بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک مادی دنیا میں سانس لے رہے ہیں جہاں زمین اپنی تمام تر مادی عناصروں سے سجی دھجی ہے۔ اس لیے یہاں بسنے والا انسان اکثر اس کی مادی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اور اپنی مادی ضرورتوں کی تکمیل ہی اپنی اصل کامیابی سمجھ لیتا ہے، اور پھر وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اسے مادی اعتبار سے پاورفل بنائے۔ ایسے میں وہ روحانیت، انسانیت، ربانیت جیسی قدروں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بلکہ ہر اس چیز کا دشمن بن جاتا ہے جو اس کے ذاتی مفاد کی راہ میں حائل ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ اپنے مخلوق ہونے کا تقاضا عبودیت کو بھی فراموش کر جاتا ہے۔ تب ضرورت پڑتی ہے اللہ کے ان بندوں کی جو رب کے فضل سے فطرت سلیمہ پر باقی رہتے ہیں، جو خود طلب مولا میں مگن رہتے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کے درمیان دعوت اللہ کے فریضے کو بھی انجام دیتے ہیں، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے، جن سے انسانیت کا فروغ ہوتا ہے، جن کے علوم و معارف سے دنیا فیضیاب ہوتی ہے اور ان کی روحانیت سے ایک زمانہ مستفیض ہوتا ہے۔ ایسے اولیاء اللہ مختلف درجات اور مقامات کے حامل ہوتے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ و عرفہ غوث و قطب کا ہوتا ہے۔ انہی اقطاب میں سے ہیں شیخ ابو العباس المرسی۔ آپ کی پیدائش اندلس کے مرثیہ شہر میں 616 ہجری مطابق 1219 میں ہوئی۔ آپ کو دنیا عارف باللہ شیخ شہاب الدین ابو العباس المرسی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا نسب نامہ جلیل القدر صحابی سعد بن عبادہ الانصاری تک پہنچتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم آپ سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو اس چیز سے تعلق رکھتا ہے کہ واقعتاً اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں کو پیدا کیا ہے اور انہیں کچھ ایسی طاقت اور کچھ ایسی قوت عطا کی ہے جس کے ذریعے وہ بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور اگر بندہ اپنے رب سے تعلق پیدا کرنا چاہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ تک اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہموار کرانے کا کام کرتے ہیں۔ جن صاحب کا واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں انہیں شیخ امام عارف نجم الدین عبداللہ الاصبہانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جن کی صحبت میں رہتا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایک دن ایک قطب سے ملو گے جو کہ مصر میں رہتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں اپنے ملک کو چھوڑ کر مصر کی راہ میں نے لی، مصر کی طرف چل پڑا۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ راستے میں مجھے تاتاریوں نے گھیر لیا اور انہوں نے مجھے قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ تو یہ جاسوس ہے، اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اسے قتل کریں یا نہ کریں۔ بہرحال اسی طرح رات ہوئی، اور ہم نے پھر رات جب ہوئی میں قید کی حالت میں تھا تو میں اپنے بارے میں سوچنے لگا، اور پھر میں نے سوچا کہ یا اللہ، میں تو ایک نیک بندے سے ملنے کی خواہش سے نکلا تھا، اور یہ کس مصیبت نے مجھے آ گھیرا، کس موت نے مجھے آ لیا۔ لیکن بہرحال میں مایوس نہیں ہوا۔ میں نے سوچا کہ میں جس ارادے سے نکلا ہوں اور جس شخص سے ملنے کے لیے نکلا ہوں اس سے بغیر ملے مجھے موت کیسے آ سکتی ہے۔ اور یہ سوچتے سوچتے انہوں نے کچھ اشعار کہے اور ان اشعار کو امرؤ القیس کے اشعار سے انہوں نے ضم کیا۔ وہ اشعار یوں تھے کہ قد اوطأت نعلی کل ارض وقد اتعبت نفسی باغتراب وقد طوفت فی الآفاق حتی رضیت من الغنیمة بالایابی۔
یہ اشعار کہے ہی تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اشعار ختم ہی کیے تھے کہ ایک دم سے ایک باروب شخصیت کو جو گھنی داڑھی والے تھے ان کو میں نے ایسا محسوس کیا کہ باز کی طرح وہ میری طرف آئے ہوں اور انہوں نے میرے کندھے کو ہلایا ہو اور پھر انہوں نے کہا ہو کہ آؤ چلو جس طرف تم چلنا چاہ رہے تھے. بہرحال میں وہاں سے نکلا اور میں مصر پہنچ گیا. جب میں مصر پہنچا تو وہاں میری ملاقات وہاں کے قطب ابو العباس المرسی سے ہوئی. یہ بہت بڑے قطب ہیں مصر کے اقطاب میں ان کی گنتی ہوتی ہے. اور جب میں ان سے ملا تو اس وقت جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ وہی شخصیت تھی کہ جب میں تاتاریوں کے جھنڈ میں پھنسا تھا تو انہوں نے مجھے وہاں سے آزادی دلائی تھی. اور اس کے بعد ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ وہ کیا پیارے اشعار تھے جو تم کل گنگنا رہے تھے, اور یہاں تک کہ انہوں نے سارے اشعار ان کو سنائے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگان دین جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ روحانی قوت و طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد اس روئے زمین پر کرتے ہیں. شیخ احمد بن عطا اللہ السکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب لطائف المنن میں شیخ ذکی الدین عثمانی کے حوالے سے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. شیخ ذکی الدین عثمانی کہتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا, اے ذکی, ابو العباس کی صحبت لازمی اختیار کرو, اس لیے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا دیہاتی بھی ان کی بارگاہ میں آتا ہے تو شام ڈھلنے سے پہلے پہلے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ اندلس میں پیدا ہوئے, جو کہ آپ مرید و خلیفہ ہیں حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے, جو کہ تونس کے تھے. تو مفتی صاحب ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان دونوں مشائخ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ ذرا تاریخ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو یہ چیز واضح کریں. یہ ایک طویل واقعہ ہے. 640 ہجری میں شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حج کا سفر کیا, مگر مشیت خداوندی کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ جزائر میں آپ کا جہاز طوفان کی زد میں آ گیا, جس میں حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بھائی کے علاوہ سارے لوگ غرق ہو گئے. اس کے بعد دونوں بھائی تونس میں سکونت پذیر ہو گئے. آپ کے بھائی تاجر بن گئے اور آپ نے تعلیم و تربیت کے لیے محرز بن خلف کی خانقاہ میں ایک مکتبے کی طرح ڈالی. دلچسپ بات یہ ہے کہ محرز بن خلف کی خانقاہ کے قرب و جوار میں جبل زغوان پر امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ بھی موجود تھی, اور امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تونس آنے سے پہلے امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے واقف تھے. اتنے میں ایک آدمی امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی التجا کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں استخارے کے بعد چلوں گا. اتنے میں آپ کو نیند لگ جاتی ہے. خواب دیکھتے ہیں کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں اور سامنے سبز رنگ کی ٹوپی پہنے ہوئے ایک منور شخصیت اپنے آوان و انصار کے ساتھ جلوہ افروز ہیں اور مجھ سے کہہ رہی ہے, اثرت علی خلیفۃ الزمان, اثرت علی خلیفۃ الزمان, تم نے خلیفۃ الزمان کو پا لیا, تم خلیفۃ الزمان سے واقف ہو گئے. اتنے میں بیدار ہو جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ صبح فجر کا وقت ہے. نماز فجر کی ادائیگی میں نے کی. ادائیگی کرنے کے بعد حقیقت میں ایک بندہ میرے پاس آتا ہے اور امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات و زیارت کی دعوت دیتا ہے. میں اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں. پھر وہ سارے واقعات جو میں نے خواب میں دیکھے تھے تعبیر کی شکل میں سامنے رونما ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھ سے فرما رہے ہیں, اثرت علی خلیفۃ الزمان, اثرت علی خلیفۃ الزمان. اس کے بعد امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھ سے میرا نام و نسب پوچھتے ہیں. میں نے اپنا نام و نسب ان کو بتایا تو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا نام و نسب 10 سال پہلے مجھے بتا دیا گیا ہے. اس طریقے سے مقام تونس
کہ جبل زغوان پر امام ابو الحسن شاذلی اور امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات ہوتی ہے، اور امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاگردی اختیار کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات تونس میں ہوئی، لیکن ان کا مزار مصر میں واقع ہے۔ آخر ان کے مصر میں آنے کا سبب کیا تھا، یہ وضاحت فرمائیں۔ ہوا یوں کہ تونس میں امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قاضی القضات ابن برا کے مابین مفاہمت میں اختلاف ہو گیا۔ اسی اختلاف کی بنیاد پر امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مصر کے لیے رخت سفر باندھ لیا، اور آپ کے ساتھ میں آنے والوں میں سر فہرست آپ کے تلمیذ ارشد امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے۔ اس طریقے سے یہ دونوں حضرات مصر تشریف لائے، یہیں سکونت پذیر ہوئے، یہیں پہ قیام کیا، یہیں پہ ان دونوں کی وفات ہوئی، اور یہیں پہ ان دونوں کا مزار بنا۔ کہ صحبتوں سے اس بات کا علم تو ہے کہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ ظاہری اور باطنی دونوں علوم سے بہرہور ہوتے ہیں، لیکن بعض صالحین اپنے ظاہری علوم کا اظہار بہت کم کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کن مشائخ میں سے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو شیخ صاحب کے ظاہری علوم الفنون کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں علوم باطنی میں اور معرفت خداوندی میں بلند و بالا مقام حاصل تھا، آپ قطب وقت غوث زماں تھے، وہیں آپ کو علوم ظاہری میں بھی کافی دسترس اور ید طولہ حاصل تھی۔ ترجمہ نگاروں نے زیادہ تر آپ کے علوم ظاہری کا تذکرہ اپنی کتابوں میں نہیں کیا ہے، کیونکہ مشائخ اعظام اکثر الاہم فالمہم کا اعتبار کرتے ہیں، جو چیزیں زیادہ ہوتی ہے اس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اصلاح نفس، اصلاح ضمائر، تزکیہ نفس پر آپ کا فوکس زیادہ ہوتا ہے۔ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تلامذۃ کتبی، میری تربیت یافتہ تلامذہ ہی میری کتابیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جوانی کے ایام میں بھی درس و تدریس کی خدمات انجام دینا شروع کر دیے تھے۔ تونس کی خانقاہ محرز بن خلف، آپ اس میں قرآن کی تعلیم، مبادئ دین، خط و کتابت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم ظاہری کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سرزمین اسکندریہ، جہاں علماء و صوفیہ و فقہا کی سرزمین رہی ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں رہنے کے بعد شہر رمضان اسکندریہ میں گزارا کرتے تھے۔ 6ویں صدی وہ صدی ہے جہاں ابو طاہر السلفی صاحب جیسے محدثین سرزمین اسکندریہ میں رہے، اس سرزمین میں آپ مرجع علماء و فقہا بنے رہے۔ آپ کے شاگردوں میں ایسے ایسے نام آتے ہیں جو وقت کے فقیہ و محدث بھی رہے ہیں۔ اس میں سر فہرست الامام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، الشیخ العارف یاقوت العرش رحمۃ اللہ علیہ، الشیخ عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی مجلس میں تقریباً 30 سے زیادہ وقت کے قاضی القضات بھی آپ کے فیض سے، آپ کے درس سے فیض و برکات حاصل کیا کرتے تھے۔ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الطبقات میں ذکر کرتے ہیں کہ قاہرہ کے ایک درس میں العز بن عبد السلام شیخ صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رسالہ قشیریہ پڑھتے تھے۔ اسی اثنا ایک دن ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری ہوئی۔ جیسے ہی العز بن عبد السلام کی نگاہ آپ پر پڑی، آپ نے فرمایا تکلم یا شیخ، آپ کچھ کشائی فرمائیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کتاب پر شرح و بست کیا، واض و نصیحت کی۔ جب آپ واض و نصیحت فرما رہے تھے تو وقت کا سب سے بڑا عالم جسے سلطان العلماء کہا جاتا ہے العز بن عبد السلام کو، جو مصر کے قاضی القضات بھی تھے، مفتی شام بھی تھے، آپ اس حلقے میں آپ کی طرف آگے جاتے ہیں اور لوگوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں
اسمعوا هذا الکلام الذی هو حدیث احد بربہ، اس شیخ کی بات کو سنیے جس کی بات الہام ربانی معلوم ہوتی ہے۔ آپ دیگر واقعہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر علماء فقہاء و صوفیہ آپ کی بارگاہ سے فیض و برکات حاصل کرتے تھے۔ ایک کتاب ہے مبادئ الفکر الصوفی، جس کے مصنف ہیں الشیخ محمد فاروق النبہان صاحب۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ شیخ عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ آپ منکرین تصوف تھے، آپ صوفیے کی راؤں کا شدت سے انکار کرتے تھے۔ ایک دن اچانک اسکندریہ میں ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، کسی مسئلے پر نزاع ہوا، اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے آپ نے ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے۔ جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ قائل کے قول کو سنے بغیر اس طرح کے نازیبہ کلمات نہیں کہنا چاہیے، ہمیں ان کی مجلس میں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے آخر کون سی بات کس پس منظر میں کہتے ہیں۔ دوسرے دن آپ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ حدیث جبریل پر گفتگو فرما رہے تھے، سالکین کے درجات پر گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے کہا دین کی چاہے آپ دین کو اسلام ایمان 3 جز ہیں، احسان کہیں، دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت، تیسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ملک، ملکوت، جبروت، چوتھے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں عبادہ، عبودہ، عبودیہ۔ شریعت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، طریقت یہ ہے کہ اللہ کا قصد کیا جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کیا جائے۔ جب آپ یہ گفتگو سن رہے تھے تو آپ نے فرمایا کأنہ یتکلم فی بحر لا سواحل لہ، یہ شیخ تو ایسے بحر الہی میں غوطہ زن ہے جس کا کوئی کنارہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ یہ گفتگو سنیے تو آپ کے دل میں جتنے شکوک و شبہات تھے سارے رفع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن آپ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے آپ کے تلامذہ میں اپنا نام شمار کر لیتے ہیں۔ آپ ایک آخری بات عرض کروں کہ آپ کے علوم ظاہری کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو علوم ظاہری علوم باطنی کے مرکز و مدرسہ تھے، ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا تھا اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے بعد میرے علوم کا وارث یہ ہوگا، علیکم بابی العباس فإنہ الخلیفۃ من بعدی، لوگوں ابو العباس کی صحبت کو لازم پکڑ لو کیونکہ میرے بعد وہ میرا خلیفہ ہے۔ ہمارے خیال سے 30 سال تک وہ مسند ارشاد پہ۔ جی آپ وہ اس سمجھیے کہ 656 میں ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد 30 سال تک یعنی 686 تک آپ مسند ارشاد پر بیٹھے رہے۔ عارف باللہ شیخ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 62 برس تک اس دار فانی میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے۔ امام جلال الدین سیوطی اور امام مقریزی کے مطابق آپ کی وفات 686 ہجری میں ہوئی، اور امام حسن سندوبی کے مطابق آپ کی وفات 685 ہجری میں ہوئی، اور امام سندوبی نے اپنی کتاب عارف باللہ شیخ ابو العباس المرسی میں 685 ہجری کو ہی راجح قول قرار دیا ہے۔ آپ کا مزار مقدس آج بھی شہر اسکندریہ میں مرجع خلائق ہے۔